سورہ قریش ایک تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل اللہ نے انہیں آسانیاں دی ہوئی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور خانہ کعبہ کو بتوں کا مرکز بنا بیٹھے۔ وہ خانہ کعبہ جہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ قریش خانہ کعبہ کے وارث ہونے کی وجہ سے ہر طرف احترام کے مستحق قرار پائے تھے۔ ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اور سردی ہو یا گرمی ان کی تجارت میں کوئی خلل نہیں آتا تھا۔ سورہ قریش میں اللہ نے اسی صورتحال کا ذکر کیا ہے اور قریش کو تنبیہ کی ہے کہ یہ سب کچھ جس نے تمہیں دیا ہے وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ سورہ قریش کا مفہوم ہے قریش کو سہولت دینے کی غرض سے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے انہیں مانوس کر دیا۔ انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے ان کو سورہ قریش میں یہی تنبیہ کی، یہ جو تم آسانی سے تجارت کر رہے ہو اور مزے کر رہے ہو، تمہیں بت پرستی ترک کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں کھانے پینے کی سہولت دی اور ہر طرح سے امن دیا۔ لیکن جب قریش نے سرکشی کی اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا تو اللہ نے ان کی اس آسائش پر ضرب لگا دی۔ اس کا آغاز مسجد نبوی کی تعمیر سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے مسلمانوں کا مدینے میں ایک مرکز بنا دیا، پھر مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی۔ اس سے مکہ اور مدینہ کے مسلمان یکجان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل سے معاہدے کر لیے کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اگر مسلمانوں اور اہل مکہ میں جنگ ہوئی تو یہودی قبائل غیر جانبدار رہیں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کی۔ اس کے بعد جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی، جن میں سے 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ ان مہمات کا ایک مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی تھا، دوسرا مقصد اطراف کے قبائل میں اسلام پھیلا کر وہاں قریش کا احترام اور اثر و رسوخ ختم کرنا تھا۔ اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ ان مہمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو شامل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین کا تعلق مکہ سے تھا اور وہ اطراف کے قبائل کو بہتر طور پر سمجھا سکتے تھے۔ ان تمام تیاریوں کے بعد جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ہجرت مدینہ اور جنگ بدر کے درمیان یہ 1 سال منصوبہ سازی کے لحاظ سے بہت اہم رہا، اور اس 1 سال میں کی ہوئی منصوبہ بندی سے قریش یعنی اہل مکہ کا زور کافی حد تک ٹوٹا اور ان کے اثر و رسوخ میں کمی آئی۔ صدق اللہ العظیم۔